فاطمہ بھی جو حضرت کی خدمت میں آئی، حالانکہ کتنی محبت تھی، آپ فاطمہ کے لیے قیام فرماتے تھے، باپ بیٹی کے لیے قیام کرتے. فرمایا قیامت کے دن جب فاطمہ میدان حشر میں آئے گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، تمام کائنات نظر نیچے کرے، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے. یہ اعلان اللہ تعالیٰ خود کرے گا ان کے لیے. اور آپ نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ خدمت اقدس میں بہت دولت آئی، بڑا مال آیا، غلام آئے، کنیزیں آئی. بی بی صاحبہ فاطمہ بی بی کو جب موقع مل گیا تو تشریف لے آئی ابا جان سے بات کرنے کے لیے. اتفاق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. بی بی صاحبہ ام المومنین زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، وہ تشریف فرما دی. بی بی فاطمہ نے ان کو اپنا مدعا بتایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ فاطمہ آئی تھی، ان کو بھی کنیزیں اور غلام چاہیے، آپ سب کو بانٹ رہے ہیں، ان کو بھی دے دیں. آپ نے عائشہ کو کوئی جواب نہیں دیا. رات کو عشاء کی نماز اور معمولات سے فارغ ہو کر بجائے اپنے گھر کے فاطمہ کے گھر گئے، اور حضرت علی اپنے بستر پر، فاطمہ بھی اپنے بستر پر لیٹنے لگے تھے. بخاری شریف میں آپ نے کہا علی رسلکما، جیسے ہو ایسے ہی لیٹے رہو، اٹھو نہیں. باپ بیٹیوں میں کوئی بے تکلفی ہوتی ہے، اور بیچ میں آپ بیٹھ گئے، ایک طرف علی دوسری طرف فاطمہ. حضرت علی فرماتے اتنے قریب میں بیٹھ گئے کہ آپ کے جسم کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ. فاطمہ بی بی کو کہا سنا ہے آپ کو کنیزیں چاہیے. بہت کام ہوتا ہے، ہاتھوں پہ چکیاں چلا چلا کے گھر کے کام کاج کر کے پھوڑے پھنسیاں نکل آئی. آپ نے کہا بیٹی میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جو دنیا کے غلام، کنیز، خزانے، دولت، سلطنت سے بہت بڑھ کر ہوگی. رات کو سوتے وقت بستر پر آنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سویا کریں. کنیز غلام دنیا کی چیزیں چھوڑ دیں. اس زمانے کا کوئی آدمی آپ سے 1000 روپے مانگنے آئے اور آپ اسے کہ سورۃ یاسین پڑھے، اس کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے دنیا کے چکر میں، اس کو سورۃ یاسین کی قدر کا کیا پتہ ہے. علی اور فاطمہ کہتے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی ایسے خوشی نہیں ہوئی. وہ بات سمجھ گئے. بات اصل میں یہ ہے کہ غلام اور کنیز کے ملنے سے جسم کو راحت ملتی ہے وقتی، اور تسبیحات پڑھنے سے روح اور ایمان کو ترقی ملتی ہے. اور روح و ایمان اصل ہے، جسم تو مٹی ہونے والا. غلام اور کنیزیں یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اور تسبیحات آخرت کی آمدنی ہے. نبی آخرت بنانے آتے، لوگوں کی دنیا بنانے نہیں آتے. دنیا اجاڑو تب جا کے آخرت بنے گی. اور جتنی بھی کنیزیں ہوگی ختم ہو جائے گی، جتنے بھی غلاموں کے قطار ہوں گے نہیں رہیں گے، آپ خود نہیں رہیں گے. لیکن سبحان اللہ نصف المیزان، ایک دفعہ سبحان اللہ کہے میزان کا ترازو آدھا بھر جائے گا، جب الحمدللہ کہے پورا بھر جائے گا. سلیمان علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، داؤد کے بیٹے کو کتنی بڑی سلطنت ملی. سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو کہا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کے اس تمام تخت اور حکومت سے بڑھ کر ہے. نہ آج وہ تخت موجود ہے نہ حکومت موجود ہے، لیکن سبحان اللہ کے ثمرات پھل انشاءاللہ ہمیشہ ملے گا. اور سبحان اللہ تو آخرت کی پونجی ہے. الحمدللہ، اللہ اکبر، آخرت تو نہ ختم ہونے والی نعمت ہے.
اس میں ایک عجیب نقطہ بھی ہے، لیکن وہ نقطہ مستبعدہ ہے، روش صحیح کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں، جن کا شغل ہے دین اور دین کے اذکار، ان کے